أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، انشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا ہر تراویح کے بعد انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے کئی سالوں کے بعد 2 سالوں کے بعد ہمیں ایک موقع مل رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان و کرم ہے. رمضان کا مہینہ جو جن عبادتوں کے ساتھ مختص ہیں، خاص ہیں، ان عبادتوں میں سے جیسا کہ تراویح سے ہم فارغ ہوئے، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو. قرآن مجید پڑھیں، پڑھائیں، سمجھائیں. اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے. اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو انشاءاللہ ہم اس سنت کو جو ہے اس پر عمل کریں گے. تو چلیے انشاءاللہ ہر دن حافظ صاحب جو تراویح میں پڑھتے ہیں ایک پارہ، تو اس کا خلاصہ، اس میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے، وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، کسی چیز کا آغاز کرنا. چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الفاتحہ. اسی طرح اس سورت کی اور بھی کئی نام ہیں، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، الرقیہ، اسی طرح الصلاۃ. محترم حاضرین، اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورت کو، یعنی الصلاۃ، یہ جو سورت ہے، اس کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے 2 تقسیموں میں. 2 قسموں میں میں نے اسے بانٹ دیا ہے. اس کی پہلی قسم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں ہے، اور اس کی جو دوسری قسم ہے، آخری قسم، یہ بندہ مناجات کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. اور یہ سورہ جو ہے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سورت کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اس سورہ کے پڑھے بغیر کوئی نماز کامل نہیں ہوتی، وہ نماز ناقص رہ جاتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہو سکتی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے اور میرے اوپر بوجھل ہو رہی تھی وہ چیز. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم چپ چاپ رہنا، امام کے پیچھے تم کچھ نہیں پڑھنا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو آئیے
اور کچھ معلوم کرتے ہیں اس سورہ کے تعلق سے. اس سورہ کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں. مکی سورہ اس سورت کو کہتے ہیں, ان تمام سورتوں کا نام ہے مکی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ سورہ الفاتحہ ہے. اسی طرح حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے. بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے نہیں ہے, لیکن اصل بات اور صحیح بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. تو یوں ملا کر 7 آیتیں, کل ملا کر 7 آیتیں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نماز میں کیا زور سے پڑھنا چاہیے یا چھپ یا پھر خاموشی سے پڑھنا چاہیے؟ راجح قول یہی ہے کہ خاموشی سے یہ پڑھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سورہ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ حمد کا کیا معنی ہے. حمد کا مطلب یہ ہے تعریف. تمام قسم کی تعریفیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. اصل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ جو دنیا میں ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز کے اندر یہ خوبصورتی ہے, یہ اس کی صفت ہے, یہ اس کی اچھائی ہے, جب کوئی بندہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی چیز ہے, تم نے کتنا اچھا کر دیا. لیکن اللہ رب العالمین کے اصل میں وہ تعریف ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ چیز, وہ خوبی اس کے اندر دی ہے, اس لیے وہ خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو دراصل تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. الحمد للہ رب العالمین, للہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کو کہا جاتا ہے لفظ جلالہ, یعنی اللہ کا ذاتی نام, اور ہے اسمائی صفات رحمان, رحیم, مالک, قہار, جبار, یہ سب صفتی نام ہیں, لیکن اللہ یہ اس کو ذاتی نام کہا جاتا ہے. رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے جو پالتا ہے, پوستا ہے, جو دنیا کو چلاتا ہے. دنیا یعنی کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں, یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ تمام چل رہی ہیں. اللہ رب العالمین جس طرح چاہتا ہے وہ سب اسی طرح چل رہا ہے. العالمین, العالمین کا مطلب یہ ہے جہانے. عالم مفرد کو کہا جاتا ہے, سنگولر ہے عالم. عالمین کیوں کہا اللہ رب العالمین نے, جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس تمام عالم کا جو ہے رب ہے. کس طرح؟ جن کا ایک عالم ہے, جنات, ان کی ایک الگ دنیا ہے, انسان کی الگ دنیا ہے, جانوروں کی الگ دنیا ہے. جی ہاں, اس طرح سے بہت ساری دنیا بن جاتی ہے مخلوق کے اعتبار سے, مخلوق کے جینے کے اعتبار سے. تو اسی لیے کہا رب العالمین, یعنی اللہ رب العالمین کامل پروردگار ہیں, کامل رب ہے. اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم, کہ اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان ہے. الرحمن الرحیم, یہاں 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں, دونوں کے اندر رحمان, دونوں کے اندر رحم کا معنی پایا جاتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ رحمان کے اندر زیادہ رحمت کا معنی پایا جاتا ہے. رحمت عامۃ, یعنی دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر کوئی اس کی رحمت سے مستفیض ہے, ہر کوئی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن الرحیم یہ رحمہ خاصہ ہے, یعنی آخرت میں صرف اور صرف رحمت نازل ہوگی ایمان والوں پر, اللہ کے اور ان خاص بندوں پر جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو مان لیے. تو اس طرح سے فرق بتایا جاتا ہے. پھر کہا کہ مالک یوم الدین, کہ جزا کے دن کا مالک اللہ رب العالمین حساب کے دن کا مالک ہے. حساب کے دن کا تو مالک ہے ہی ہے, کیا دوسرے دنوں کا مالک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین تو ہر چیز ہر دن کا مالک ہے, لیکن خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن صرف اور صرف ملکیت اللہ رب العالمین کی ہی ہوگی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو جواب میں یہ کہا جائے گا صرف اور صرف اس واحد اللہ رب العالمین جو زبردست ہے اس کے لیے ہی ہے. اس کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلنے والی ہے, کسی کی کوئی سفارش نہیں چلنے والی ہے, الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کے لیے اجازت دے. تو یہ ہے مالک یوم الدین. پھر کہا
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں سے بندے کی دعا شروع ہوتی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، یہ مفہوم آپ لے سکتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں تاکید کے ساتھ کہا، زور دے کر کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، ان تمام باتوں کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی عبادت ہے. آدمی چلتا پھرتا ہے، کماتا ہے، جی ہاں، جو ہے بیوی بچوں کو پالتا ہے، یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، اگر شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو یہی عبادت. اس کے بعد کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد بھی صرف اور صرف بندہ مومن اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا. محترم حاضرین، مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مدد، یعنی کہ مثال کے طور پر مجھے ایک قلم چاہیے، میں نے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے ایک قلم دیجئے، یہ وہ مدد نہیں ہے. مدد وہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے پاس رکھا ہے، وہ طاقت جس طاقت کو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تصریف وہی دنیا کو چلاتا ہے، وہی آدمی کو پیدا کرتا ہے، وہی آدمی کو مارتا ہے، وہی حادثات وغیرہ دیتا ہے. ان سب چیزوں سے اللہ رب العالمین اس چیز کا تعلق ہے. ایاک و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہے، کسی نعوذ باللہ آج کل ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ درگاہ وغیرہ جاتے ہیں تو مدد مانگتے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور مختلف، مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے نعوذ باللہ منت مانتا ہے اور درگاہ جاتا ہے، جبکہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے دور رہ کر بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اور ایک دعا ہے کہ اے پروردگارا تو صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہمیں چلا، تو سیدھی راہ پر ہمیں چلا، تو سیدھی راہ کی ہمیں ہدایت دے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت تو ایک ہے رہنمائی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائے، سیدھی راہ دکھلائے. اور ایک ہدایت ہے جس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے، یعنی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بات پہنچا دے، یہ ہے ہدایت، یعنی راستہ دکھلا دینا. لیکن اسلام کے اندر آ جانا، ہدایت اس کی نصیب ہو جانا، یہ کون اس کی توفیق دیتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت توفیق کا مطلب ہے یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی طرف ہمیں چلا. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ سیدھی راہ، لیکن وہ سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ وہ راہ جس کے ذریعے سے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے اس کی ایک مثال دی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، لمبی لکیر، سیدھی لکیر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکیر کے آزو بازو دائیں اور بائیں اور لکیریں کھینچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے یہی ہے صراط مستقیم، اور اس کے آس پاس جو لکیریں ہیں ہر ایک کے سامنے شیطان کھڑا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو محترم حاضرین، یہ ہے سیدھی راہ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ سیدھی راہ جس پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین. النبیین انبیاء علیہم السلام، والصدیقین سچے لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو شہادت پا گئے ہیں، والصالحین اور نیک لوگ. تو ان لوگوں کا جو راستہ تھا، اے پروردگارا تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. پھر کہا کہ ان لوگوں کے راستے میں مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
المغضوب جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، تیرا غضب و غیظ نازل ہوا ہے اے پروردگارا، تو ہمیں ان کی راستے پر مت چلا۔ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ وہی یہودیوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا تھا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور ضالین سے مراد کون ہے؟ گمراہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو کہا وہ ہے نصارہ۔ نصارہ یہ سب چیز جاننے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے بعد، سورت کی تلاوت کے بعد آمین یہ کہنا سنت ہے، اور یہ نماز میں بھی کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ بہت ہی شارٹ میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اس میں جو کچھ ہے، یعنی آج جو ایک پارہ پڑھا گیا اس میں کیا پڑھا گیا، اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا ہے، اس کو میں نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس کو سورہ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے بہت ساری شکلیں اختیار کی، بہت سارے سوالات کرنے لگے، تو ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے اس سورہ کی شروع کی آیت جو ہے الف لام میم۔ الف لام میم، الف لام میم کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی الگ الگ پڑھنے والے جو حروف ہیں، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قطع یقطع کا مطلب ہے کاٹنا، کاٹ کر الگ الگ کر کے پیش کرنا۔ بہت سارے لوگ جو قرآن مجید ابھی شروع میں سیکھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں ان میں سے، تو اس کو الگ الگ نہیں پڑھتے بلکہ علامہ اس طرح سے اور مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ حروف مقطعات کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ الف سے لے کر یا تک ہم پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی اور مطلب نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور نہ کسی اور انسان کو۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی اہمیت بتلائی کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن مصنف یہ اعتراف کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے تو اشارہ کر دینا، تو رہنمائی کر دینا، اس طرح سے کہتا ہے مصنف۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اپنے دل میں یہ ڈر رکھتا ہے کہ کیا میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، یہ جو ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، یہ ہے وہ مومن، وہ آدمی جو ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ یہ کتاب بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو گئے ہیں۔ محترم حاضرین، اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ نکات کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کے ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی 3 قسمیں بتلائی ہیں، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، اور تیسرا ہے منافق۔ مومن، کافر، منافق، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ بھی بتلایا ہے کہ آدمی کو، ایک مسلمان کو سمع و اطاعت اس کے اندر کتنا ہونا چاہیے، اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کی کوئی بات اس کے پاس آ جائے تو بلا شبہ اس کو مان لے، سلنڈر کر لے اپنے آپ کو۔ اس صورت کے اندر یہود اور نصارہ کی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو کس طرح سے ستایا ہے، ان لوگوں کا کیا برتاؤ تھا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، ان کی کیا اخلاق تھی، یہ بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو ہے فرشتوں کے بارے میں بتلایا گیا، خصوصاً جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ان لوگوں نے، بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں نے دشمن کہہ دیا جبریل علیہ السلام کو۔ اس کے اندر کہا گیا کہ دین کے اندر امامت کا حق کس کو ہے، دین کے اندر امامت اور امام اللہ رب العالمین نے کس کو کیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو کس کی وصیت کی تھی کہ آدمی کو چاہیے اپنے وصیتوں میں سے سب سے پہلی چیز کس کو رکھے؟ وہ ہے ایمان اور توحید کو. اور کہا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پردادے ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے. اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ تلک امت قد خلت، وہ تو امتیں تھیں، وہ لوگ تھے جو چلے گئے، اب ان کی باتیں چھوڑو، تم اپنی زندگی پر غور کرو اور تم جو ہے اپنی زندگی کو سنوارو. اب آئیے میں اس صورت کے اندر کیا کیا فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں میں ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ مومن کی عبادت کبھی اس کی جسمانی طاقت سے ہوتی ہے، تو کبھی اس کی عبادت مالی طاقت سے ہوتی ہے، تو کبھی اس کی عبادت روحانی طاقت سے ہوتی ہے. یہ تینوں طاقتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیتوں میں کہا کہ یہ بندے کیا کرتے ہیں؟ ایتاء الزکاہ، کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. اقامت الصلاہ، یہ بندے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے. اور اسی طرح کہا یؤمنون بالغیب، یہ بندے غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جب کوئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو متقین ہیں، حقیقی معنوں میں جو متقین ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ اس سے بگڑ گئے. انشاءاللہ آئندہ اور بھی کچھ نکات ہیں اس میں ہم معلوم کریں گے. تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حقیقی خوشی کامیابی سے ایک انسان کو ہوتی ہے. ایک انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کو حقیقی کامیابی ملتی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت پالے، جہنم سے بچ جائے اور جنت پالے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ مؤمن کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہتا ہے. اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے ایمان کو نہیں ٹھکراتا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافقین کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی کوئی بات آتی تھی تو بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے تھے، شک و شبہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ اخلاق اور اس عادت کو دیکھ کر کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ مہر ڈال دیا، بند کر دیا ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو کالا کر دیتا ہے. حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا لکیر اور دھبا بیٹھ جاتا ہے. جب وہ زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے دھیرے دھیرے اس کا جو قلب ہے، جی ہاں، اس کا سینہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور اس کا دل کسی اچھی بات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا. یہ ہے منافقین کی حالت تھی. اس کے بعد کہا کہ کافروں کا ذکر اس آیت کے اندر اس صورت کے اندر 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن منافقین کا ذکر اس میں 13 آیتوں میں کیا ہے. تو سبحان اللہ، یہ منافقین جو ہے کافر سے زیادہ ڈینجرس ہیں، زیادہ خطرناک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتے ہیں. مسلمان اپنے مابین جو کچھ باتیں کیا کرتے ہیں، جو کچھ پلاننگ وغیرہ کیا کرتے ہیں، سب یہ لوگ سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو شیطان کہا اللہ رب العالمین نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو وقتی طور پر ہم نے ایمان کا اظہار کیا تھا. یہ ہے منافق. تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیاتوں میں کہا ہے کہ اے فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے، سب سے نچلا جو درجہ ہوتا ہے اس میں یہ لوگ ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے ایمان والوں کو. ایمان والوں کو حقارت کی نچلی نظر سے دیکھتے تھے. وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ سفہا ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے رہے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں.
لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اصل میں حقیقت میں سفہا تو یہ لوگ ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مخلوقات میں غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک کائنات بنایا ہے، یہ جو مخلوقات ہیں، خود اپنی ذات پر بھی انسان کو چاہیے غور و فکر کرے۔ اگر انسان غور و فکر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا، اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی۔ اس کے بعد حضرات کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کو کھانا یوں ہی مل جاتا تھا، بنایا ہوا کھانا مل جاتا تھا، انہیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کا جواب، اس بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا، اس بھلائی کا جواب ظلم سے دیا، شرک سے دیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں رہے یہ لوگ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹ کر دوسرے کی عبادت کرنا یہ ظلم ہے۔ تو گویا کہ نعمت کا جواب اور اچھائی کا جواب ان لوگوں نے ظلم سے دیا۔ لیکن قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جزا اور احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو اس اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا جو ہے برتاؤ نہیں کیا، بلکہ اس کا الٹا کیا تھا۔ اسی طرح حضرات اس آیت کے اندر جنتی کا ذکر ہے، جنت والوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، جنت والے بہت عیش و آرام میں رہیں گے، ان لوگوں کو بہترین رہائش ملے گی، رہنے کی جگہ بہترین ملے گی، ساز و سامان ملیں گے ان کو، اور اسی طرح سے دوسری نعمت ان لوگوں کو کھانا ملے گا، بہترین کھانا ملے گا، بہترین شراب جس سے کوئی نشہ نہیں آئے گا، اور بھی بہت سارے پھل وغیرہ۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ بہترین بیویاں ملیں گی ان کو۔ چوتھی جو نعمت ان لوگوں کو ملے گی وہ ہے موت سے دوری۔ کوئی موت نہیں ہے دنیا میں، جو ہے انسان کو کبھی ڈر رہتا ہے کہ فلاں جگہ اگر میں جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے جان کو خطرہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بندے کو اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ یہ چار نعمتیں بندے کو ملے گی، بہترین رہائش، کھانا، بیویاں، اور جو ہے موت سے دوری۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آتی ہے تو بلا شک و شبہ کہ وہ اس کو مان لیتا ہے، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، یہ بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آئیے حضرات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا مومن کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ تسبیح تحمید میں لگا ہوا رہتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تسبیح میں رہتا ہے۔ اور تسبیح میں اللہ رب العالمین نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تسبیح کے ذریعے سے انسان اپنے میزان کو عمل نامہ کو جو کیا کر سکتا ہے، بھاری کر سکتا ہے، وزنی کر سکتا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کوئی بندہ کہہ دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان میں بہت ہی ہلکا ہے، زبان میں بہت ہی ہلکا ہے بولنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی محبوب ہے، لیکن یہ میزان میں عمل نامہ میں کیا ہوگا، بہت ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی بندہ کہہ دے تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے عمل نامہ کو بھاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ تواضع و انکساری کا اظہار کرے، مظاہرہ کرے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے ملائکہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں پیش کی کہ ان کے نام بتلاؤ، تو ان لوگوں نے اس کا جواب نہیں دے پایا۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو حاضر کیے اور پوچھا کہ بتاؤ اس کے نام۔ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے نام بتلا دیے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ دیکھیے فرشتوں کا تواضع، لا علم لنا الا ما علمتنا،
اے پروردگارا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. تو یہ ہے تواضع و انکساری. ہر انسان کو ہم میں سے سیکھنا چاہیے کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نعمت آ جائے, آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, آدمی کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ آ جائے, لیکن اس کو متکبر نہیں ہونا چاہیے, متکبر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے برعکس کیا ہوا تھا, وہ ہے شیطان سے تمام لوگوں سے کہا گیا, فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو, سجدہ شکر کرو. سبوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ انا خیر من, میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ ہے تکبر. یہ تکبر کسی مومن اور کسی مسلم کی صفت نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرات ایک اور بات یہ ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ان کی جو برائی تھی بنو اسرائیل میں, اور یہ جو یہود اور نصارہ, یہ لوگ کیا کرتے تھے, اچھائی کی بات لوگوں کو دیتے تھے لیکن ان باتوں پر خود عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کتاب پڑھتے ہو. یہ جو توریت دی گئی ہے تمہیں, جی ہاں یہ جو انجیل دی گئی ہے تمہیں, یہ سب کچھ تم پڑھتے ہو لیکن اس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. محترم حاضرین, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جو بھی حکم اور جو بھی نیکی کی بات دوسرے کسی انسان کو بتلائے تو کیا سب سے پہلے اس کو کرنا چاہیے؟ جب تک وہ نہ کرے وہ کسی اور کو نہیں بول سکتا. دراصل بات ایسی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے کرے, لیکن یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر علم آئے تو اس علم کو دوسروں تک پہنچائے, یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ رب العالمین نے اس جز کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ کتاب اللہ اور تعلیمات اسلامیہ سے انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو ہدایت کی باتوں کو اپنا لے اور اس کی پیروی کرے, فلا خوف علیہم, تو اس کے اوپر کیا نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, ولا هم يحزنون, اور یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل کرنا, یہ جو ہے ایک مومن کو جو ہے وحشت اور گھبراہٹ اور غم وغیرہ سے انسان کو دور کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ سنو کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے اور خصوصاً قرآن مجید سے انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے. اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا صرف کافی نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے تو سبحان اللہ نیکیاں ہے ہی ہے. ایک حرف اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے. الف لام میم 3 حروف ہیں تو گویا کہ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن سبحان اللہ تلاوت کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھے, اس پر غور و فکر کرے. اس کے بعد حضرات ایک اور تعلیم ہے اس صورت کے اندر, وہ ہے کہ آدمی صبر کے ذریعے سے اور الصلاح کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے کیا کرے, اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرے. واستعینوا بالصبر والصلاح, اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرے دو چیزوں سے, ایک تو ہے صبر سے اور ایک ہے نماز سے. تو آدمی کو ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی طرح حضرات اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے. تو یہ دونوں اللہ رب العالمین کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے لوگوں کو. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے غائب تھے ان کی قوم سے, ان کے معاشرے سے. اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ تعلیم دینے کے لیے, کتاب دینے کے لیے انہیں غائب کیا 40 دنوں کے لیے. لیکن قرآن مجید کی آیت میں 40 رات ہیں, لیلہ کہا گیا ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ رات کی عبادت بہت ہی اہم ہے آدمی کے لیے. اس صورت سے, اس آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ رات کی عبادت بہت ضروری ہے. لیکن وہاں لیلہ سے مراد
دن بھی ہے، یعنی دن اور رات دونوں ملا کے 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے وہ مراد ہے، لیکن اللہ رب العالمین یوم کی جگہ لیلہ اس لیے کہا ہے کہ رات کی عبادت اللہ رب العالمین کو جو ہے بڑی محبوب ہے۔ اسی طرح حضرات ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ جو قوم تھی بنو اسرائیل کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غائب ہونے کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو جو ہے معبود بنا لیا تھا۔ بچڑا یعنی گائے کا بچہ، اس کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، معبود بنا لیا تھا۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کوشش تھی، اس کے باوجود لوگوں نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے غصے میں، ہارون علیہ السلام جو اپنے بھائی تھے ان کی داڑھی پکڑ لی اور غصے سے داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، یہ معاملہ کیا ہے، اس طرح سے کہنے لگے۔ امام الطبری رحمہ اللہ نے اس واقعہ سے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے، ایک فائدے کی بات بتلائی ہے کہ کسی معاشرے سے علماء کا غائب ہونا، علماء کا چلے جانا، اسی طرح نیک لوگوں کا چلے جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے، خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے سے الگ گئے تھے، اتنے میں فتنے کا شکار بن گئے یہ لوگ۔ تو علماء اکرام اور اسی طرح سے نیک لوگ جو صالحین ہیں، ان کا معاشرے کے اندر رہنا بہت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرات جب کسی ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی ہلاکت کا وقت بہت قریب ہو گیا۔ ہلاکت کا وقت قریب ہو جاتا ہے جب ظالم کا ظلم بہت بڑھ جاتا ہے۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا جب اس کا ظلم بہت ہی زیادہ بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کرنے لگا، عورتوں کو چھوڑ دیا، اسی طرح لوگوں کو مارنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم کو اور زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے آخرکار اس کو انجام تک پہنچا دیا، اس کو ختم ہی کر دیا۔ تو اس سے علماء اکرام نے کہا ہے کہ ظالم کا ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ہلاکت کے وقت کو پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات گناہ کتنا بھی کیوں نہ بڑھ جائے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی کیوں نہ بڑھ جائے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو فتنے کے شکار ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد، اللہ رب العالمین نے انہیں اور سارے احکامات دیے، بہت سارے احکامات دیے، کچھ نصیحتیں کی، ان لوگوں کے اندر سدھار آیا، ان لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کو معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، کہ اس کے باوجود ہم نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو کسی بندے کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ چلو بھائی مسجد چلو یہ نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی زندگی کا اتنا عرصہ ہم نے تو گزار دیا ہے اور کیا کریں، اللہ رب العالمین ہم سے اور کچھ قبول نہیں کرے گا، مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر کوئی بندہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ حاضر ہو اور گر گرائے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین توبہ نصوحہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ نصوحہ اگر کوئی بندہ کرے، عزم مصمم کر لے کہ آئندہ سے میں نے جو کچھ کیا ہے دوبارہ نہیں کروں گا، یہ اللہ، اور وہ بندہ اس پر کیا ہے شرمندہ رہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور بضرور معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات آدمی کو چاہیے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر ایک تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ بندہ انسان جب چھوٹی غلطیوں کو درگزر کر چھوٹی غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جب اس سے ہوتی ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے، یعنی اس کو سیریس سے نہیں لیتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑی بڑی غلطیاں وہ کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ تھا۔ وہ بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان لوگوں نے کیا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ جو ہے مومن کی صفت نہیں ہے کہ چھوٹی غلطی اگر آ جائے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ہے میرے اوپر، لیکن ایک گنہگار بندہ، منافق، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے میرے ناک کے اوپر، یوں کروں تو وہ بھاگ جائے گی، وہ یہ سمجھتا ہے، بہت ہی ہلکے سے لے لیتا ہے۔
جس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے، لیکن ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہو اس کو ہلکے سے نہیں لیتا، وہیں سے وہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرات، جب اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، تو ایک بندے کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے اور جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں، عبادت کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رحمت نازل کی تھی، بنو اسرائیل پر، لیکن ان لوگوں نے اس کو کام میں نہیں لایا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ اس کو ٹھکرا دیے۔ اسی طرح حضرات، ایک اور تعلیم یہ ہے اس صورت کے اندر کہ کسی بھی رزق کو، کھانے کی چیز، کسی بھی رزق کو کوئی آدمی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ جو بنو اسرائیل تھے، ان کو اللہ رب العالمین بنایا ہوا کھانا دیتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بے صبری کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک طرح کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں فلاں 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 چاہیے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہمیں جو ہے دال چاہیے، ہمیں یہ مسالے چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ کہنے لگے۔ گویا کہ ان لوگوں نے شکر کا اظہار نہیں کیا۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ بندے کو رزق سے جو ہے ناشکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس شکر ادا کرے، کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند نہ ہوتا تو بس اسے ٹچ نہیں کرتے، بس خاموش رہ جاتے۔ بہت سارے واقعات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، عیب نہیں بتلائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس صفت کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اسی طرح حضرات، معصیت کا نتیجہ، انسان کی زندگی میں گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں مانتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ذلت اور رسوائی دیتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بنو اسرائیل کے بارے میں کہا اللہ رب العالمین نے، ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت اور رسوائی دے دی، اسی طرح فقر و فاقہ بھی دے دیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم معصیت سے دور رہیں، معصیت ہم سے نہ بڑھ جائے، اس کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین کو نام، حسب و نسب زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو اللہ رب العالمین کے پاس اہمیت کی چیز وہ ہے جو ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائے تو وہ بندہ اہم ہے، اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے یہ بات اس آیت سے کہ یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ان کی روش تھی، ان کی اخلاق تھی، ان کی ایک عادت تھی، یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے جو ہے ابنا ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں کہا کہ کسی انسان کا جو ہے مسلمان ہونا، یہودی ہونا، نصارہ ہونا، یعنی یہودی نصارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی جو اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وہ اہم نہیں ہے، بلکہ ایمان اگر اس کے دل میں ہے تو یہ چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک اور تعلیم دی ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ آ جائے تو ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اسے مضبوطی سے تھام لے، یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ وہ چیز جو میں نے تمہیں دی ہے اسے تم مضبوطی سے تھام لو، اسے تم مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا، انتقال سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھام لیا تو تم کامیابی پر رہو گے۔ اور کہا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنہ، کتاب اللہ و سنہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک کتاب اور میری یہ سنت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیں۔ لیکن یہ جو بنو اسرائیل تھے، ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو نہیں مانا بلکہ ٹھکرا دیا تھا۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، بلکہ مفسرین نے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا ہے کہ کسی گناہ کو بندہ
ہیلا کر کے بہانے بنا کر حلال کرنے کی کوشش نہ کرے، حلال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ یوم السبت یعنی کہ سنیچر کے دن یہ لوگ مچھلی نہ پکڑیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے پھاند لگا دی، کچھ ترکیب اختیار کی کہ مچھلی اس میں آ جائے اور پھنس جائے، لیکن ہم اس دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، دوسرے دن مچھلی پکڑیں گے۔ گویا کہ ان لوگوں نے ایک بہانہ تلاش کیا اور یہ زیادہ ان پر بھاری پڑ گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کا کوئی حیلہ وغیرہ نہ اپنائیں۔ ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں کہ جیسا کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا ایک نصاب ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ اگر یہ چالاکی کرے کہ جب زکوٰۃ کا نصاب یعنی جب وقت آ جاتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو وہ وقت آنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس چیزوں کو لوگوں کے درمیان بانٹ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سے کچھ مال اپنے فلاں بچے کے نام کر دیتا ہے، والد کے نام کر دیتا ہے، والدہ کے نام کر دیتا ہے، تاکہ نصاب سے وہ کم ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ لے لیتا ہے۔ یہ ہے حیلہ بازی۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسی چیز چلنے والی نہیں ہے، اور یہ طریقہ ان لوگوں نے اپنایا تھا، بنو اسرائیل نے۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذلت و رسوائی دی، بلکہ ان لوگوں کی شکلوں کو بھی بدل دیا اللہ رب العالمین نے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بندر کی شکل دے دی۔ تو سبحان اللہ، یہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اسی طرح حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس سورت کے اندر ایک تعلیم دی ہے، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے جس چیز کو رکھی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ہم سب کو چاہیے جن کے ساتھ والدین ہیں حسن سلوک کریں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین نے اس جز کے اندر، اس سورت کے اندر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ آدمی کتنا بھی حیلہ بازی کیوں نہ کر لے، اپنے دل میں گناہ کو چھپا کر کچھ بھی ظاہر کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی طرح حضرات، ایک اور بات یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہے کہ جادوگر کا فتنہ، جادوگر کے فتنے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس جز میں فرمایا ہے کہ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے، لیکن فلا تکفر کہا جاتا تھا کہ تم کفر مت کرو۔ تو مفسرین نے فرمایا، علماء اکرام نے فرمایا کہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے جادو سے جس کا تعلق رہتا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ انسان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، 40 دن وغیرہ کا ذکر آتا ہے کہ انسان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی اگر کسی آدمی نے جادو سیکھا یا تو جادو کا کوئی کام کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس فتنے سے، اس بری چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سے ہم دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرات، جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، اللہ رب العالمین کا جب غضب و غیظ نازل ہو، تو اس وقت ایک مومن کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، توبہ کرے۔ توبہ کے ذریعے سے عذاب ٹل سکتا ہے، عذاب جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات، ایک اور تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے جی کہ عمل کون سا عمل انسان کے اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس عمل کی مقبولیت کے لیے دو شرطوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس جز کے اندر فرمایا ہے۔ وہ کہا کہ اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سنت کے مطابق ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، جس انسان نے اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ کسی عمل کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس
دو چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ رب العالمین کے لیے ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو. اسی طرح حضرات, جب ہم غیروں کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہیں, صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسلمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ جب ہم سلوک کرتے ہیں تو ہمارے سلوک میں چاہیے کہ ہم عفو درگزر کا معاملہ کریں, درگزر کا معاملہ کریں. آدمی اس چیز سے, اس صفت سے آدمی کا مرتبہ اس انسان کی نظر میں بلکہ دنیا کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صفت ہم اپنے اندر لائیں. اسی طرح حضرات, ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ مساجد سے دور کرنے والا انسان, مسجدوں سے لوگوں کو روکنے والا انسان یہ ظالم ہے. ومن اظلم ممن, جو آدمی, اس آدمی سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دور رکھے اللہ رب العالمین کی مساجد سے, اللہ رب العالمین کی عبادت سے. اسی طرح حضرات, ایک اور تعلیم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس سورت کے اندر کہ یہود یہ کبھی مسلمان سے خوش نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آدمی کتنا بھی ان کے طریقوں کو اپنائے, ان کی طرح زندگی کا اسٹائل بدل لے, اس کے باوجود وہ یہود کبھی مسلمان سے جو ہے دوست نہیں کر سکتا, دوستی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَ, نہ یہود اور نہ نصارہ تم سے کبھی بھی جو ہے خوش نہیں ہو سکتی, یہاں تک کہ تم اپنے دین کو جو ہے رخصت کر دو, اپنے دین کو تم چھوڑ دو. لیکن ایک مومن اپنے دین کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح حضرات, ہدایت کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور تعلیم دی ہے کہ ہدایت اور رہنمائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحی کی پیروی میں ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرے تو وہ بندہ ہدایت پا سکتا ہے. یہ ایک تعلیم ہے. ایک اور بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو امام کر دیا. انی جاعلک للناس اماما واذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں, میں تمہیں انبیاء علیہم السلام کا امام بنا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہ درجہ کیوں دیا؟ کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العالمین نے جن آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا, ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو مکمل کیا, اس کے پیچھے نہیں رہے ابراہیم علیہ السلام. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ منزلت اور یہ درجہ دیا تھا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں, اللہ رب العالمین سے قربت چاہتے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ دین ابراہیمی, ملت ابراہیمی کو اپنائیں, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں. اسی طرح حضرات, ایک اور تعلیم اس صورت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی مرمت کا کام کیا, کعبۃ اللہ کو بنایا ان لوگوں نے, اس کے بعد ان لوگوں نے ایک دعا کی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا سبحان اللہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ عبادت کرنے کے بعد, یہ عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو گئے کہ چلو ہم عمل کر لیں بس خاموش ہو جائیں, اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ قبول ہو گیا. بلکہ ان لوگوں نے دعا کیا, اس عمل کو قبول کروانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے پروردگارا تو ہم سے قبول کر لے, تو بہت سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل اللہ رب العالمین کے پاس وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں یہ بھی ہم دیکھیں اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں. ایک اور تعلیم, ایک اور فائدے کی بات اللہ رب العالمین نے اس جز کے اندر بھی فرمایا ہے کہ صبغۃ اللہ, اللہ رب العالمین کا رنگ میں آدمی کو رنگ جانا چاہیے. اللہ رب العالمین کا رنگ کیا ہے؟ آدمی بہت ساری قوم کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, یعنی ان کے طریقے میں آ جاتے ہیں. جہاں اگر کوئی آدمی
سبحان اللہ، بولنے پر افسوس ہوتا ہے کہ سیاستدان کو ہم دیکھتے ہیں نام کے وہ مسلمان ہوتا ہے، نام کا وہ مسلمان بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کبھی ہم مندر میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم اس کو چرچ میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم فلاں فلاں جگہ میں دیکھتے ہیں جس جگہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیم یہ ہے اور نصیحت یہ ہے ہم سے کہ ہم ہر جگہ اللہ رب العالمین کے رنگ سے رنگے رہیں، یعنی کہ توحید کو نہ چھوڑیں، ہر جگہ ہم توحید کو قائم رکھ کر چلیں۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے اس آیت کے اس جز کے اندر کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے، اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدمی دل ہی دل میں یہ مان لے کہ چلو ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے، فلاں فلاں چیز کو مان لیے، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا، زبان سے نہیں بولتا، اپنے عمل سے اس کو نہیں دکھاتا، تو وہ آدمی جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہے۔ بلکہ ایمان کی شرطوں میں سے شرط کیا ہے کہ آدمی زبان سے اظہار کرے اور یقین کرے دل سے، اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے۔ اور بس 2-3 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ وہ بیان کر کے میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس جز کے اخیر میں کہا ہے کہ ایمان تو آدمی کہتا ہے کہ ایمان ایمان ایمان، لیکن آج کل جو ہے آدمی بہت ساری چیزیں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کا ایمان وہ ایمان ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگ ہدایت پر اس وقت ہوں گے جب ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں سے مطلب کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح اگر ہم ایمان لائیں گے، کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ ایمان مقبول ہے۔ اور آخری بات، آخری تعلیم، آخری فائدے کی بات اس جز کے اندر یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ کہا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے ان تمام چیزوں پر تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی پر غور کرو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ کیا تمہاری زندگی ایمان اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر چلے تو مان لو کہ تمہاری زندگی کامیابی کی زندگی ہے، اگر نہ ہو تو سمجھو کہ تمہاری زندگی کامیابی کی نہیں ہے۔ الغرض ہم سب کو چاہیے کہ جو کچھ باتیں یہاں بتلائی گئی ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔